شیخ اکبر محی الدین ابن العربی دنیا کی بے نیازی کیسے حاصل کی، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ ہمارے دل سے تو کسی کا دکھ نکلتا ہی نہیں، ابھی تو تیرا دل مریض ہے۔ کوئی خاتون کہتی ہے فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، اس دل بے بوجھ ہے۔ جو بندہ ادیب ہو جاتا ہے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی الفتوحات المکیہ میں سیدنا با یزید بسطامی کا قول نقل کر رہے ہیں۔ کون؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی۔ کس میں؟ الفتوحات المکیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زہد فی دنیا، دنیا کی بے نیازی کیسے حاصل کی؟ میں حضور بتائیں کیسے حاصل کی؟ فرمایا ان کنت زاہدا ثلاثۃ ایام، میں صرف 3 دن کے لیے میں نے زہد اختیار کی۔ میں نے 3 دن کے لیے زہد فی دنیا اختیار کیا تاکہ یہ دل اس قابل ہو جائے، اتنا صاف ہو جائے، اتنا ستھرا ہو جائے کہ اللہ والوں کی قربت کے قابل ہو جائے۔ فرمایا 3 دن کے لیے زہد اختیار کیا۔ فرمایا اول یوم، پہلا دن آیا تو زہدت فی الدنیا، میں نے دنیا کی بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی۔ جب پہلا دن آیا، حضرت بایزید بسطامی فرما رہے ہیں میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ فرماتے ہیں فالیوم الثانی، دوسرا دن آیا، زہدت بالآخرہ، میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ پہلا دن آیا تو دنیا کی محبت نکل گئی، دوسرا دن آیا تو آخرت کی محبت دل سے نکل گئی۔ والیوم الثالث، تیسرا دن آیا، زہدت فی کل ما سوی اللہ، تو اللہ کے سوا ہر شے کی رغبت نکل گئی۔ پہلا زہد تھا کہ دنیا نکل گئی دل سے، دوسرا زہد تھا کہ آخرت کی رغبت بھی نکل گئی، اور تیسرا زہد تھا میرے مولا کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی بھی محبت نکل گئی۔ جب اس مقام پر آیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے با یزید بسطامی تو بتا کہ اب تو کیا چاہتا ہے۔ جب دنیا کی رغبت دل سے نکل گئی، دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، مطہر ہو گیا، جب آخرت کی رغبت بھی نکل گئی، اور جب اللہ کے سوا ہر شے کی رغبت محبت دل سے نکل گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی اے با یزید اب بتا تو کیا چاہتا۔ اللہ کی ندال کے قابل بننے کے لیے دل سے رغبت نکالنی پڑتی ہے، دل سے حسرت نکالنی پڑتی ہے۔ ہمارے دل، رغبت تو بات کی بات، زہد تو بات کی بات، ہمارے دل سے تو کسی کا دکھ نکلتا ہی نہیں، کسی کی کوئی سخت بات کہہ دی وہ نہیں نکلتی، کہتے بوجھ ہے جی بڑا، کیوں کہ فلاں نے فلاں مجلس میں مجھے یہ کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو تیرا دل میت ہے، ابھی تو تیرا دل مریض ہے، ابھی تو تیرا دل سقیم ہے۔ کوئی خاتون کہتی ہے فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، دل بے بوجھ ہے۔ بھئی دل پہ اس کا بوجھ ہوتا ہے جو ابھی دنیا میں رہتا ہے، جس دل سے دنیا نکل جائے وہ ہلکا پھولکا ہو جاتا ہے، جس میں رغبت فی الدنیا ختم ہو جائے، رغبت فی الآخرت ختم ہو جائے، اور رغبت ما سوی اللہ ختم ہو جائے، اللہ کے علاوہ ہر شے کی، پھر اللہ کی ندا آتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اے با یزید تو کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ کیا فرماتے ہیں، اب سنیں کہ بھئی جس کے دل سے رغبت نکل جائے اسے اللہ آداب بھی دیتا ہے۔ بھئی دل سے بات چلتی ہے تو ادب پہ پہنچتی ہے، ادب سے پہنچتی ہے تو قربت پہ لے جاتی ہے۔ جو بندہ ادیب ہو جاتا ہے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور جو معدوبۃ المحبہ میں رہتا ہے، یعنی اس دسترخوان پر جہاں محبت کے سودے ہوں، جہاں اللہ کے انعام کے سودے ہوں، اس کے اکرام کے سودے ہوں، اس کی قربت کے سودے ہوں، اس کی منشا اور رضا کے سودے ہوں، فی سبیل اللہ کے سودے ہوں، اخلاص کے سودے ہوں، پھر اللہ رب العزت اسے پکار کر کہتا ہے اے بندے تو بتا کیا مانگتا ہے۔ حضرت ابو یزید فرماتے ہیں آواز آئی میں یا ابا یزید ما ترید، تو کیا مانگتا ہے؟ اس مقام کے لیے حضور شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اس مقام کے لیے سفر کرو۔ کیا کہ وہ وقت آیا تو پوچھا اے ابو یزید ما ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ اب جب پکار آئے تو بندہ اس قابل تو ہو
کہ اس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کوئی بات تو کر سکے۔ اب ان کا ادب دیکھیں، فرماتے ہیں اریدو اللہ اریدا الا ما ترید، مولا میں چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہے۔ ہائے ہائے، با یزید تو کیا چاہتا ہے؟ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چاہوں جو صرف تو چاہے۔ ہائے ہائے ہائے، ادب دیکھیں، تو کیا چاہتا ہے، ادب دیکھیں، بات ادب پہ بھی ہو رہی ہے۔ مولا میں وہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا؟ ارید اللہ اریدا الا ما ترید، صرف وہی چاہوں جو تو چاہے۔ ہائے 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 ہائے، تو کہا نحن لکا کما انت لنا، جب تیری یہ بات ہے تو ہم بھی تیرے ہو گئے جیسے تو ہمارا ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے فرمایا با یزید جب تیری چاہت بھی میں ہوں، ہائے، تیری رغبت بھی میں ہوں، تیرا سوال بھی میں ہوں، تیری محبت بھی میں ہوں، تو جیسا تو میرا ہو گیا ویسے میں تیرا ہو گیا۔ اس کے بعد بسطام کے ایک بہت بڑے شیخ کو خواب آیا، اس میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سمعت شیخا ببسطام، فرماتے ہیں بسطام شہر کے ایک شیخ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے رأیت فی منامی، کہ خواب میں نے دیکھا، کأن اللہ تعالی یقول، جیسے غیب سے اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ اور وہ شیخ فرماتے ہیں خواب میں ندا آ رہی تھی اور اللہ فرما رہا تھا کہ کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید، اللہ فرما رہا تھا بندو سنو، تم سب بڑے بڑے اولیاء، تم سب مجھ سے مانگتے ہو، تم سب مجھ سے مانگتے ہو، غیر ابی یزید، سوائے با یزید بسطامی کے۔ ہاں پوچھا مولا بتا دے وہ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَطْلُبُنِي وَيُرِيدُنِي، وہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے، وہ مجھے مانگتا ہے، مجھے چاہتا ہے۔ کیوں کہ فرق یہ ہے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ عبد دیگر عبدہو، عبد ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے۔ جو خالی بندہ رہے وہ منتظر رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو جائے وہ منتظر ہو جاتا ہے۔ جو خالی بندہ ہو جائے وہ محب رہتا ہے، جو اس کا ہو جائے محبوب ہو جاتا ہے، اور جو خالی بندہ ہو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کا ہو جائے وہ پھر اس کا انتظار کیا جا رہا ہوتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، یہی کہا نا ابو یزید بسطامی۔ تو شاعر نے کیا کہا، رحمت تھی پورے جوش پر، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر۔ رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔